سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بیویوں سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا وقت تھوڑا ہو. جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، پھر باقی بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے. تو جو ایسی محبوب بیٹی ہو اس کے لیے تو ہر وقت آدمی کوشش کرتا ہے خزانے جمع کر دو. پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ان سے دروازے پر دستک دے کر فرمایا، بیٹی میں تیرا باپ اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، عمران بن حسین، ایک بڑے عرب سردار تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں میں جس سے پردہ کر لوں. میری بیٹی، میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، اگر تو کہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں. عرب کے پہاڑ تیرے ساتھ ساتھ چلیں، جدھر تو چلے تیرے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا، یا اللہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے فقیری چاہیے. اجوع یوما و اشبع یوما، بھوکا بھی رہوں گا کھانا بھی کھاؤں گا. تو دے گا تو شکر کروں گا، تو نہیں دے گا تو صبر کروں گا. پھر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ سرداری زیور پہن کے نہیں ملی، چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری ریشمی کپڑے پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری بھوک پیاس برداشت کر کے ملی ہے، دکھ درد سہ کے ملی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے والا کامیاب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ناکام ہے. دنیا آنی جانی ہے اور فانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی دی ہے، نیک کو بھی دی ہے، اچھے کو بھی رزق دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں. یہ بات 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے. یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوٹکی والوں کے نام پیغام ہے کہ اس آسمان والے کو راضی کرو. اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، آسمان والے کو راضی کرو. پھر چاہے بادشاہ بن جاؤ، صدر وزیر بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، سردار بن جاؤ، رعایا بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کچھ نہیں ملا، تم ہار گئے، تم ہار گئے، تم ہار گئے. اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو تم جیت گئے، تم جیت گئے، تم جیت گئے. 2 باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں براہ راست بات کی ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں جن سے اللہ نے خود بات کی ہو. ایک زکریا ہیں، ایک یحییٰ ہیں. ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ساری زکریا علیہ السلام کی دعا سے شروع کی ہے، اور زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں اور زکریا کو اللہ جواب دے رہے ہیں، یا زکریا. کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ پکارے، اے زکریا میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. پھر جب بیٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا یحییٰ،
اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں سے بھیجا قرآن میں کہ اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہیں ایک بیٹا دینے لگا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام میں نے آج تک کسی کا نہیں رکھا، تیرے بچے کے لیے رکھ رہا ہوں. تو ان کو تو اللہ پھولوں کی سیج پر بٹھاتا ہے. زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر کے اوپر آرا رکھا ہوا ہے یہودیوں نے، اور ایسے چیر رہے ہیں جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے. اور نبی 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 ایسے چیرا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اور زکریا کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اور قرآن کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یوں قرآن زکریا کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آخر ہے کہ کافروں نے یہودیوں نے آرا رکھ کے چیر دیا. اور بیٹا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ، جسے اللہ پکارے. دیکھو وہ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ذبح کر کے دھڑ الگ کر دیا، سر الگ کر دیا. تو کیا کوئی ان کو ناکام کہے گا کہ یہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، میں تو آج نہیں، جب سے قرآن اترا اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ زکریا کامیاب، یحییٰ کامیاب، اور ان کو ذبح کرنے والے ناکام، ہلاک، برباد، تباہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. بھائیو یہ بات میری لے لو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو راضی کرو. تم نے پتہ نہیں کن کن کو راضی کرنے کی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، کن کن کے پیچھے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو. اللہ کی دوڑ لگاؤ. تمہاری ہار بھی جیت ہے، تمہاری جیت بھی جیت ہے. تمہاری گمنامی بھی شہرت ہے، تمہاری شہرت بھی شہرت ہے. اللہ کو اپنے ساتھ لے لو. یہی کربلا کا فلسفہ ہے کہ اہل البیت آل الرسول ایک ایک کر کے ذبح ہوتے گئے. ایک بولنا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ سارے سیاستدانوں کو پیغام ہے کہ حکومت پہ بک نہ جانا، ایم پی اے ایم این اے پہ اپنا ایمان نہ بیچ دینا، وزیر بننے کے لیے ایمان کا سودا نہ کر دینا، سردار بننے کے لیے اپنی غیرت کو نہ دفن کر دینا، اپنے اللہ کو نہ ناراض کر دینا. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے کہ یزید میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو بھی ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہم سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، آپ بھی ٹھنڈ، اور میرے سر میں بہت سخت درد ہے، میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں. تو لیکن مجھے نہیں پتا، وہ ذوالجلال جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا اس تکلیف میں بولنا قبول ہے کہ نہیں ہے، اور تمہارا اس تکلیف میں سننا قبول ہے کہ نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کی رحمت پر امیدوار ہیں کہ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول کرے گا، یہ سننا سنانا قبول کرے گا، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ دے مجھے منظور نہیں ہے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. یہاں کہاں؟ حسین کے معاملے میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہاں معاملہ طے ہو چکا ہے کہ یہ بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بات طے ہو چکی. آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے. یہ بات طے ہو چکی ہے. تو پھر اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں آنا تھا. ہاں ایک فرق آتا کہ پھر چراغ بجھ جاتے، پھر اندھیرے چھا جاتے، پھر روشنیاں نہ ہوتی. یہ جو 14 صدی سے دین روشن ہے، اسلام سورج سے، یہ تو
دھند کے آگے دھندلا گیا ہے سورج. اسلام پر کوئی دھند نہیں چھائی آج تک کہ اس کے پیچھے کئی کربلاؤں کے سورج جگمگا رہے ہیں, کئی کربلاؤں کے چاند نورانی تابانی ہیں. وہ ایک کربلا بڑی تھی, اس کے بعد ہزاروں کربلائیں قائم ہوئی ہیں, اور تب جا کر اسلام کا سورج چمکا ہے. وہ نہ کسی بادل میں چھپتا ہے, نہ اس پہ رات آتی ہے, نہ اس پہ شام ہوتی ہے, نہ اس پہ کوئی دن ہوتا ہے کہ اب چڑھا اور اب ڈوبا. وہ چڑھتا ہی چڑھتا ہے, وہ ڈوبتا ہی نہیں, وہ غروب ہی نہیں, کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک داستان ہے, ایک کہانی ہے. تو انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر ساری حکمرانوں کو, سارے سیاستدانوں کو, سارے تاجروں کو, بادشاہوں کو, امیروں کو, غریبوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی ہار جانا بھی جیت ہے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کسی نے کہا تھا جیت گئے تو مزے کی بات ہے, لیکن ہار گئے تو بھی ہم جیتے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, ہم نے اللہ کو پا لیا ہے. تو انہیں اللہ کو پا لیا, اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے اللہ کو پا لیا. جو ایسے شہزادے ہوں, اب گلی میں کھیل رہے تھے حضرت حسین, اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو بچے اور حسین کھیل رہے تھے, تو آپ حضرت حسین کے پیچھے آپ نے دوڑ لگائی کہ پکڑو اس کو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگے. فجعل الصبی یلعب ہا ہونا وہا ہونا. تو حسین کبھی بھاگ کے ادھر ہوتے تو اللہ کے نبی آگے ہو جاتے, وہ بھاگ کے ادھر ہوتے اللہ کے نبی آگے ہو جاتے. اس طرح بچے سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر, مدینے کی گلی میں حضرت حسین سے یہ کھیل ہو رہا تھا, اور عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے جا کر حسین کو پکڑا اور چوما اور کہا حسین منی وانا منہ, حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. جو اتنے بڑے درجات کا مالک ہو وہ ذبح کر دیا جائے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہو. یہ اپنی سرداریوں پہ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے سردار ہیں. تو موت پہ پتہ چلے گا کہ سردار کون ہے اور کمی کون ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ میری ملاقات کو آ رہا ہے, دروازے پہ پہرا دو, کوئی میرے اندر نہ آئے. تھوڑی دیر میں کہیں سے حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی اندر ہیں, وہ اندر جانے لگے. حضرت ام سلمہ نے روکا, حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر گزری تو اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ کیا مسئلہ بنا, کیوں اتنا زور سے رو رہے ہیں. اندر گئے تو دیکھا تو حسین کو سینے سے ایسے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, ایسے رو رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی, ذبح کر دے. دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو, دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو, ہونے دو تاکہ گھوٹکی والے خبردار رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کیا جا سکتا ہے, اللہ پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ اہل البیت. بٹ بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا. تو مجھ سے وہ نہ دیکھا گیا, میں کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا کہ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں باہر نکل گیا. میں اس کو دیکھ نہیں سکا, صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور اس کے درد میں وہ رو رہا تھا اور مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا. حسین کے آگے تو یہ گردن گئی, وہ گردن گئی, وہ دھڑ کٹا, وہ بازو کٹا. ہائے ہائے ہائے. حضرت قاسم بن حسن, حضرت حسن کے بیٹے قاسم سب سے خوبصورت تھے اہل البیت کے. 16 شہزادے شہید ہوئے, 16. پہلے جان نثار مرتے رہے, جب سارے ختم ہو گئے جان نثار تو پیچھے صرف گھر باقی رہ گیا اہل البیت. تو بیٹے علی نے کہا ابا میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا, پہلے مجھے مرنے دے. پہلے مجھے مرنے دے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گھاٹی پار کرنا سستا سودا ہے. راضی کر لو, اسے راضی کر لو.
یہی زندگی کی معراج ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پاک زندگی سیکھو۔ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سرداروں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا، اس سے عشق کیا، پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، جس کی بکریوں کے نام تک کتاب میں لکھوا دیے ہوں، اس سے کیا میرے اللہ کو پیار ہوگا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا۔ میرے نبی کی کہا 9 بکریاں، ایک بکرا۔ ام ایمن ان کو چراتی تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں اس کا دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو عجوہ اور سقیہ، زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور قمرا اور غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ میرے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اس میں آپ کی بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، تو پھر 8 رہ گئی تھیں۔ یہ اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس سے جو عشق کیا تو اس کی بکریوں کے نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دی۔ 2 اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک عزبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا۔ 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ بتاؤ بھائی، یہ عشق کی بات ہے کہ 1432 سال 1432 ہجری ہے اور تم اپنے نبی کے خچر کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کی بکریوں کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کے گھوڑوں اونٹوں کے نام سن رہے ہو۔ گھوڑے بھی تھے، تراس، لزاز، لحیف، صحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، ثقب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑے تھے، مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ تو آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مالداروں کو راستہ دے دیا اچھی سواری رکھنے کا، اونٹ اور خچر پہ سوار ہو کر متوسط طبقے کو راستہ دے دیا درمیانے درجے کی سواری رکھنے کا، گدھے پہ سوار ہو کر اپنی غریب امت کو راستہ دے دیا سائیکل موٹر سائیکل رکھنے کا، پیدل چل کے اپنے غریبوں کو راستہ دے دیا پیدل چلنے کا۔ سارے ہی کام کر کے امیروں، غریبوں، مالداروں، بادشاہوں کے لیے راہیں ہموار کر کے گیا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سنکھیے سے گول، یہاں بال نہیں تھے، جہاں میں نے انگلی رکھی یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی۔ اقن العرنین، اشم، کے بال زیادہ اور بھری ہوئی داڑھی تھی اور 1 مٹھ تھی اور نیم گھنگریالی تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 داڑھی میں اور سر میں 14۔ عشق دیکھو صحابہ کا کہ ہر شے گن کے بتا دی تمہیں، 14 سفید، سبحان اللہ۔ وہ عشق ہوتا ہے تو آدمی ہر شے ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے۔ تم کیسے عاشق ہو؟ نہ تمہیں اس کی زندگی پسند، نہ اس کی چال پسند، نہ اس کی عادت پسند، نہ اس کے طریقے پسند، کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اس ہستی کو؟ یا پھر ایسا کرنا اس دن اللہ کے نبی کے آگے جانے سے انکار کر دینا۔ یہ اگر ہمت ہے کہ اس دن منکر ہو جاؤ تو جیسا مرضی روپ اپنا دو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو روپ بدلو، روپ بدلو، روپ بدلو۔ پولیس کی بھی ایک وردی ہے، فوج کی بھی ایک وردی ہے، ہماری بھی ایک وردی ہے۔ فوج والا ہندوستانی فوج کی وردی پہن کے آ جائے، اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، غداری کا مقدمہ اس کے خلاف لکھا جائے گا۔ وہ ہزاروں قسمیں کھائے کہ میں اندر سے پاکستانی ہوں، میری وردی ہندوستانی، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں گے بدبخت، بکواس نہ کر، اسے الٹا لٹکاؤ کہ یہ دشمن کے روپ میں آتا ہے۔
تو اپنے نبی کا روپ اپناؤ، اپنے نبی کی چال ڈھال میں ڈھلو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں پسند کرے، تو اس کا روپ اپناؤ، اس کی ہر شے موجود۔ اشنب براق الثنایا ولیع الفم، یہ حصہ کیسا تھا؟ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی، ایک ایک چیز۔ میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا رہا ہوں۔ ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی۔ ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی، نازک، تھوڑے کھلے منہ کے ساتھ۔ کھلا منہ فصاحت اور شجاعت کی نشانی ہے۔ دانت کیسے تھے؟ اشنب، بالکل باہم ایک لائن میں، آگے پیچھے نہیں، اشنب آگے پیچھے نہیں۔ اور مفلج، مفلج، مفلج کیا مطلب ہے؟ پہلے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، 1 2 3 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ اور پھر جب آپ مسکراتے تھے تو براق الثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ ایسے جب مسکرا کر دانت کھولتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک لمبی سراہی دار، جیسے کسی نے مورتی کی گھڑ کے بنائی ہو، ایسے اللہ نے آپ کو گردن عطا فرمائی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ داڑھی سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی۔ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اگر ادھر سے آتا تو آپ ادھر منہ پھیر لیتے، ادھر سے آتا تو ادھر منہ پھیر لیتے۔ کبھی کسی کو بے عزت نہیں کیا، کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، کبھی کسی پر اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ ناراض ہوئے تو کسی دینی وجہ سے، اس ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا تھا، وہ دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اسی وقت ایسے ہو جاتے تھے، اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو ایسے ہو جاتے، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا آج اللہ کے نبی ناراض ہیں، خیر تو ہے۔ میں ان کے قربان جاؤں اخلاق پہ۔ جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، مثلا ادھر سے ایک آدمی نے کہا، آپ کی عادت تھی چوکڑی مار کے بیٹھنے کی، چوکڑی مار کے بیٹھتے، اور کبھی مجلس میں آپ نے ایسے پاؤں لمبے نہیں کیے، کیا کتنی لمبی مجلس، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے۔ اور جب ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے تھے ہاں میں کیا بات جی کیا بات، ایسے نہیں۔ ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے سارا یوں مڑتے تھے، ایسے کتنا مشکل کام، پہلے یوں مڑتے تھے جی، وہ ہم تو گردن نہیں ٹیڑھی کرتے۔ ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی، ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی، کسی نے ادھر سے کہا تو آپ یوں ہوتے تھے فتح مکہ میں، ورنہ یا تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں تھے، باسی سالن باسی روٹی نہیں کھائی، تازہ یا فاقہ۔ دودھ پسند فرماتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو پھر روٹی نہیں کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہ کتنی، میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں اگر نہ بھی پتا ہو تو شریعت میں کوئی فرق نہیں، پر اللہ نے عشق کیا، ہر شے لکھوا دی، ہر شے۔ آدم علیہ السلام تک نسب محفوظ کروا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی
بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. عشق کیا، عشق پیار کیا. حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، حامد، محمود، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، حریص علیکم، رؤوف رحیم، مزمل، مدثر، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں. شافی، حامد، محمود، شافع، مضری، قرشی، تہامی، نزاری، عدنانی، قحطانی. سبحان اللہ، کیا نام میرے اللہ نے دی. 525 نام ہیں ہمارے نبی کے کتابوں میں. تو بھائیو، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے، آپ کے پاکیزہ طریقوں سے، آپ کی مبارک زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، گھوٹکی میں بے نمازی کوئی نہ ہو. اور اخلاق سب سے اعلیٰ اس کے بعد ہیں، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو. یہ میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں، ایک عبادت کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پایا جائے، ایک اخلاق جس سے اللہ کے بندوں کے دل میں اپنا مقام بنایا جائے. یہ 2 باتیں ہیں پوری زندگی کا خلاصہ. اس کو میرے دوستو سیکھو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں نہ دین رہتا ہے نہ دنیا، نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا. جب وہ راضی ہوتا ہے تو یہ جہان بھی بنا دیتا ہے، وہ جہان بھی بنا دیتا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پیاری زندگی، جو قرآن کی زینت، جو حدیث کی زینت، جو سیرت کی شکل میں کتابوں میں موجود، زندگیوں میں موجود. آپ گھوٹکی والے سندھی نظر نہ آؤ، پنجاب والے پنجابی نظر نہ آؤ، بلوچستان والے بلوچی نظر نہ آئیں، سرحد والے پٹھان نظر نہ آئیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے. آپ والے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے، آپ والے روپ میں ڈھلا ہوا نظر آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں، لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ ارے بولو، ہوتے ہیں نا؟ تمہارے تو کتابیں کھول کے لکھ رہے ہوتے، کتاب آگے پڑھی ہوتی. ہاں، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو تو اللہ تمہیں پاس کر دے گا، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کے بول کی نقل اتارو، ظاہر کی نقل اتارو، باطن کی نقل اتارو، اخلاق کی نقل اتارو، تجارت کی نقل اتارو، حکومت کی نقل اتارو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی کی نقل اتارو. اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے گھوٹکی کا. اللہ کی شان ہے، میرے سر میں درد تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. میں اپنے آپ کو کھینچ کے بول رہا ہوں. آج سے اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری ہمت جواب دے چکی ہے بالکل، لیکن اتنے لوگ کھڑے ہیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں چپ ہو جاؤں. تو میں اپنی طرف سے تو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو. عرب و عجم کے لیے کامیاب ہونے کا یہی راستہ ہے. سلطان محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے. پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے. یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی. 410 ہجری میں یہ مرا ہے. 33 سال حکومت کی ہے.
1974 میں زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی، مزار پھٹ گیا، تو ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے لیے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ اندر سے 1000 سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ تو وہ بڑے پریشان، تابوت صحیح سلامت، 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، ان کا کھولو۔ تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیچھے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا، اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے، اور 1000 سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا، ایک واقعہ صرف اس کا سناتا ہوں۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، کہا سلطان ایک آدمی آتا ہے میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے اور مجھے ذلیل کر کے باہر نکالتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں محمود غزنوی کا بھانجا ہوں۔ تو اس کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا، مجھے آپ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ گیا ہے، آپ میری فریاد سنو۔ تو محمود غزنوی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا جب وہ آدمی آئے تو فوراً میرے پاس پہنچو، اور اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ تیسری رات وہ شخص بھاگا ہوا آیا کہ وہ ظالم میرے گھر میں گھس گیا ہے۔ محمود نے تلوار اٹھائی اور اس کے ساتھ چلا، فوراً سیدھا اس کے گھر میں گھسا، اور جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اور کہنے لگا بھائی حقا اسقنی، تیرا بھلا ہو، مجھے پانی پلا، جلدی سے پانی پلا۔ تو وہ بھاگ کے گیا، اس نے آ کے پانی پلایا، تو کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا تو اس کی میت کو دیکھ کر کہنے لگا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ سب کچھ کیا ہے، میں سمجھا نہیں، آپ نے ایک دم پانی مانگا، پھر اس کو دیکھ کر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا چکر ہے؟ تو محمود نے کہا جب تو آیا تھا میرے پاس تو میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیری مدد کو نہیں پہنچوں گا نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ آج تیسری رات ہے، میں جاگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ کی شان، ایسے بھی حکمران ہیں۔ آج تیسری رات ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ تو جب میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں نے پیاس سے بے حال ہو کر تم سے کہا پانی پلا، اور جو میں نے الحمدللہ کہا ہے وہ اس بات پر کہا ہے کہ یہ تو میرے خاندان کا نہیں تو میرا بھانجا کہاں سے ہو گیا، یہ تو میرے نام پر تمہیں اور تم ڈرا کر اپنا کام پورا کر رہا تھا، میرا کچھ نہیں لگتا، میرے خاندان پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے، یہ پتہ نہیں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں یہ کون۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ رسول کی مرضی کی گزارو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا ذائقہ چکھنے لگ جائے گی۔ تو بھائیو، میری بات مانتے ہو، نیت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو گے نا؟ اس کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کے لیے ہے۔ اور ایک اتنی میری منت مان لو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج جو آئے ہو نا، آج توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کے دربار میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، آپ کی توبہ سیدھی آسمانوں پر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ، اور جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، جمعے کی برکات ابھی چل رہی ہیں، اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین دن بنایا ہے۔ جب یہودی امت بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، تم وہ چن لو،
تو وہ خطا کھا گئے، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو اللہ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، چن لو۔ انہوں نے خطا کھائی، انہوں نے اتوار کا چن لیا۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا چنو، اللہ نے ہمیں خود کہا جمعہ کا دن مجھ سے لے لو، یہ میرے نزدیک مقدس ترین دن ہے۔ خود دے دیا، خود دے دیا، اوپر سے اپنا نبی دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جیسی ہستی دے دی۔ اللہ نے یہ آیت اتاری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا کہ ایک نیکی پہ 10 نیکی، یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا، میری امت کو کچھ زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو زیادہ کر دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو گے گھوٹکی والو تو کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ تو کئی گنا میں کچھ تھا نہیں، کتنے گنا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر درخواست کی یا اللہ کچھ اور زیادہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تیری تو خیر زیادہ کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب گھوٹکی والوں کو بتا کہ ایک نیکی پر 700 دوں گا، 700، 10 گنا سے 700 ہو گیا۔ تو دعا دو اپنے نبی کو جنہوں نے کہا رب زد امتی، یا اللہ اگر اس پر بھی تھوڑا زیادہ کر دے تو تیری بڑی مہربانی۔ 700 گنا کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ کیوں 1 روپے پہ 700 روپے کا نفع تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور ایک نیکی پہ 700 گنا ہو گیا۔ اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے کہا یا اللہ اور تھوڑا اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب لگتا ہے تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، چل سن، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں، بے حساب دوں گا۔ تو ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں۔ تو بھائیو ایک تو اللہ سے صلح کرو اور اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ، اور پچھلی زندگی پر توبہ کرو۔ توبہ سے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، پچھلے معاف ہو جائیں گے، اگلی زندگی پاک ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے زندگی شروع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا۔ جیسے آج برائی کی دعوت چل رہی ہے اور اس کے لیے بھی دعوت بھی چل رہی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، خریدار بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، خریدنے والے بھی ہیں۔ میرے بھائیو ہم اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی دعوت دیں، اس کی آواز لگائیں، اس کی صدا لگائیں، اس پر لوگوں کو تیار کریں۔ اکثر نوجوان ہو آج توبہ کر کے جاؤ گے تو اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، بڑے محبوب لگو گے، اور پچھلے تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ نئی زندگی شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے بوسے لیں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا توبہ کی نیت کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت بتاؤں، میرے اللہ نے مثال دے کر کہا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ یہ تیری گھوٹکی کی زمین ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو تہ لگاتا جائے ایسے کمایا آدم علیہ السلام کی ساری نسل کافر ہو جائے اور نام بھج کافر ہو جائیں، مسیتی وڑیا نا تسبا کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ دنیا کہے گی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن تو صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دینا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، دھیان سے سننا۔ 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا، ان 2 کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے۔ یہ 2 سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے۔ اس نے 99 قتل کیے اور تھا بھی بنی اسرائیل میں، اس امت کا نہیں، پچھلی امت کا۔ اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو
عبادت گزار کے پاس گیا. مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے. وہ چلا گیا غلطی سے عبادت گزار کے پاس. کہا جی حضرت 99 قتل ہو چکے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتی، تو ہے ہی بڑا بدماش. 99 قتل کے بعد بھلا توبہ ہو سکتی؟ وہ کہنا چل میں 100 تو پورے کراں. تھا اس کو بھی مار دیا. کتنا بڑا ظلم کیا صرف اتنی بات پر کہ چلو میں 100 تو پھر پورے کروں، اگر میری توبہ قبول نہیں ہے تو 100 تو پورے کروں. اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو کسی عالم کے پاس چلا گیا. ان سے جا کر کہنے کا حضرت 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے. یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے. ہاں ایک شرط ہے توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے. کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں